أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من عمل ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفات اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، اللہ مالک العلام کا پاک کلام قرآن مجید وہ ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے کافی ہے. اللہ ہمیں اس قرآن سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب اس قرآن کی رہنمائی کے لیے، اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے، وہ چھوٹا دروازہ کھول دیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو سننے کے لیے ہم یہاں پر سارے جمع ہوئے ہیں. اللہ ہمارا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو سنیں گے، جو سیکھیں گے، ان ساری چیزوں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، آخرت پر ایمان رکھنا یہ ہر انسان کے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ اگر یوں کہیں تو غلط یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے ایمان کا رکن ہے. آخرت پر یقین رکھنا یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے بغیر انسان کا ایمان نامکمل ہے. رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آخرت کے مضمون کو اتنے واضح انداز میں، مفصل انداز میں اور مثالیں دے دے کر، مختلف قوموں کی، مختلف لوگوں کی مثالیں دے دے کر رب العالمین نے یہ بات ثابت کروائی. اور رہتی دنیا تک قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا یہ ان آیات کا مطالعہ اور ان آیات کو پڑھتے رہیں گے کہ جو بندہ اس کائنات میں آیا ہے اس نے یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا. ایک دن اس نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، قبر میں جانا ہے. قبر میں جانے کے بعد اس انسان کو دوبارہ سے رب العالمین نے پھر اٹھانا ہے، وہاں پہ سوال و جواب کی نشست ہونی ہے. آج کا ہمارا مضمون، آج کا ہمارا سیکھنے والا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے. کیونکہ جب قرآن اس دنیا میں آ رہا تھا، قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے، مکہ کی سرزمین ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر ہے، جبرائیل علیہ السلام رب کا پیغام لے کے، رب کی طرف سے وحی لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، اور قرآن اتر رہا ہے مکے کی سرزمین پر. مکہ میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے علاوہ کون لوگ تھے؟ کافر لوگ تھے. گویا کہ قرآن اس کائنات میں سب سے پہلے جن کو مخاطب ہو رہا ہے، جن سے قرآن نے خطاب کیا، وہ مکے کے کافر ہیں. اور یہ موضوع اور یہ عنوان، یہ ٹاپک، کافر لوگ جو ہیں وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے منکر ہیں. وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. کیوں جی؟ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں کہ ہم نے مرنا ہے؟ اس پر ایمان ہے کہ نہیں؟ آخرت پر ایمان ہے، ہم نے مر کے قبر میں جانا ہے اور وہاں پہ اٹھایا جائے گا، سوال و جواب کی نشست ہوگی. یہ ساری باتوں پر ہمارا ایمان ہے نا، الحمدللہ. لیکن کافر لوگ اس بات کے انکاری ہیں، وہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے تھے. نبی علیہ السلام نے جب ان کو توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، ان کے عقیدے درست کرنے کا پیغام ان کو پاس کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی تھی کہ یہ چند دن کی دنیا ہے. یہاں پہ انسان غریبی میں بھی، یہاں پہ انسان امیری میں بھی جیسے بھی زندگی گزار کے چلا گیا، انسان نے مرنا ہے. اس کے بعد اس کو قبر میں دوبارہ اٹھایا جائے گا.
سوال و جواب کیے جائیں گے، لیکن کافر لوگ اس بات کو ماننے سے باز نہیں آئے. وہ ہمیشہ اس بات کے منکر ہی رہے کہ کیسے ہو سکتا ہے. ابو جہل کی بات ہی لے لیں، سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، سورۃ یاسین پڑھتے ہیں. رب العالمین نے سورۃ یاسین کے اندر ایک بات کا ذکر کیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. آج کا ہمارا موضوع سمجھ آ گیا، البعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا. یہ آج ہم نے سبق سیکھنا ہے. سیکھیں گے سارے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے سیکھنے کی، پھر اس کو جو چیزیں ہماری زندگی میں شامل کرنے والی ہوئی، اللہ ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی سورۃ یاسین کے اندر رب العالمین اعلان کرتے ہیں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. ابو جہل اس کے ہاتھ میں ایک بہت پرانی بسیدہ گلی سڑی ہڈی لگ گئی. اتنی بسیدہ ہے، اتنی گلی سڑی ہے اور اتنی پرانی ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں گے بات سے ہی ابو جہل نے اس ہڈی کو پکڑا ہے اور اس ہڈی کو پکڑ کے اس نے دبایا. ہڈی اتنی کمزور ہو چکی ہے، اتنی پرانی ہڈی ہے کہ اندر سے ساری ہڈی کا بورا بن چکا ہے، جس کو آپ آٹا بھی سمجھ لیں. ذرے ذرے اندر سے بن چکے ہیں، بس دبانے کی دیر ہے، ساری ختم ہو گئی. تو یہ ابو جہل اس ہڈی کو ہاتھ میں لے کے پتہ کیا کہتا ہے، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. بھلا اس ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا جو بورا بن چکی ہے، جو ختم ہو چکی ہے. رب العالمین نے آسمان پہ بیٹھے سارا منظر دیکھا. ہم سورۃ یاسین کو پڑھتے ہیں اور کئی روزانہ کی بیس پہ پڑھتے ہیں، کئی فجر سے پہلے پڑھتے ہیں، کئی فجر کے بعد پڑھتے ہیں. اللہ ہمیں اس کو ترجمے سے پڑھنے کی بھی توفیق دے دے. ترجمے سے جب تک نہیں پڑھیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا. ایک روایت، ایک فارمیلٹی ہم پوری کری جا رہے ہیں. رب العالمین کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر، اے میرے بھیجے ہوئے قاصد، اے میرے بھیجے ہوئے رسول، قل، آپ اعلان کر دیں، آپ کہہ دیں، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. تو کہہ رہے ہیں یہ ہڈی بسیدہ ہو گئی ہے، یہ ہڈی گل سڑ گئی ہے، یہ ہڈی پرانی ہو گئی ہے، اب اس جیسی ہڈی کو رب کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ گویا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کر رہا ہے، اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ مزید لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اعلان کر دیں، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اس ہڈی کو وہ رب دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے جس نے اس کو پہلی مرتبہ بھی بنایا تھا. ایک سوال ہے، چیز پہلی مرتبہ بنانے میں مشکل ہوتی ہے یا دوسری مرتبہ میں؟ پہلی مرتبہ میں. پینسل ہے نا، پینسل پہلی مرتبہ جس نے ایجاد کی، پتہ نہیں اس نے کیا کیا پاپڑ ویلے ہوں گے، کیا کیا اس نے اپنا ذہن لڑایا ہوگا، کیا کیا اس کے ذہن میں سوچیں اور ترکیبیں آتی ہوں گی جب اس نے جا کے ایک پین تیار کیا. آج تو کوئی بھی دے کے تیار کر لے گا، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو رب العالمین سورۃ یاسین کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا کر لیا، اس کو کوئی دشواری نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی مشکل نہیں آئی، تو وہ رب دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر قادر نہیں. یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. پیغمبر آپ اس کو کہہ دو میرا رب اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. حضرات، یہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا جو منظر ہے نا، یہ میری اور آپ کی سوچ سے واقعہ تعلیم بالا تر ہے. انسان کو سوچنے پر اور گہرائی میں جا کے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے. انہی سوالات کو انبیاء علیہ السلام نے بھی رب سے ڈسکس کیا. ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں. اللہ احکم الحاکمین سے سوال کرتے ہیں، کیف تحیی الموتى، اے اللہ ہم مردوں کو بھلا کیسے زندہ کریں گے؟ رب العالمین کہتے ہیں، قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ کیا مر کے دوبارہ جی اٹھنے پر تیرا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اس بات پر ایمان تو ہے. آپ نے کہہ دیا، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن احسن من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات اور سچی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ اے اللہ آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ جو دل ہے نا، دل، اس کو بھی اطمینان بخشنا ہے. اے اللہ آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیسے مارتے ہیں، آپ کیسے ان کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اللہ نے کہا اچھا، فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. پھر ایک کام کر اے میرے ابراہیم، 4 پرندے پکڑ لو، 4 پرندے، اور دیکھ لو اچھے سے، مختلف پرندے ہیں، اب ان کے جسم سے کھال اتار دو، ان کے گوشت بنا دو، ان کی گوشت کی ہڈیاں آپس میں مکس کر دو، اور سب کو جا کے مختلف پہاڑوں پہ رکھ کے آ جاؤ، جانور دیکھ لینا کس کس نسل کے ہیں، کس کس قسم کے ہیں. اب گوشت مکس ہو گیا، اب ان کو ملا دیا گیا، پہاڑوں پر رکھ دیا گیا. رب العالمین کہتے ہیں پھر دیکھنا، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر دور جا کے کھڑے ہو کے ان کو آواز دینا، اور رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھنا کہ رب ان کی ہڈیوں پر گوشت کیسے چڑھاتا ہے، اس کے بعد ان کے جسموں پر کھال کیسے چڑھاتا ہے، اور جب تو بلائے گا یہ تیرے پاس دوڑ کے آئیں گے اللہ کے حکم سے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو وہ اللہ بڑا زبردست ہے، بڑی حکمتوں کا مالک ہے. حضرات، رب العالمین نے کہیں زمینوں کی مثال دے کے یہ بات سمجھائی کہ رب مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ کرنے پر پوری طاقت رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے. رب العالمین کہتے ہیں آج کئیوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یار انسان جب مر کے قبر میں جاتا ہے تو وہ مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے، مٹی کے ساتھ وہ مٹی بن گیا، اب کیسے اس انسان کو زندہ کیا جائے گا، اس سے کیسے سوال و جواب ہوں گے، کیسے حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، کل قیامت کو رب اس کو کیسے زندہ کرے گا. رب العالمین انسانوں کو، انسانوں کے ساتھ ساتھ انسانوں میں بسنے والے کسانوں کو مثال دے کے بات سمجھا رہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. رب العالمین کہتے ہیں زمین کو چیرتے ہو، ہل چلاتے ہو کھیتی میں، ہل چلانے کے بعد اگلا کام کیا ہے، دانا پھینکتے ہو، وہ دانا اوپر رہتا ہے، بولیں وہ دانا اوپر رہتا ہے کہ نیچے جاتا ہے؟ اگر وہ اوپر رہے تو پرندے کھا جائیں، وہ دانا زمین کے اندر جاتا ہے، گویا کہ وہ مٹی کے ساتھ مٹی، اس کی شکل نہیں نظر آتی، اس کا نام و نشان تک ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد رب العالمین کیا کہتے ہیں، ہم آسمان سے کیا کرتے ہیں، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر ہم اس پر پانی اتارتے ہیں، اہتزت وربت، ہری بری ہو جاتی ہے، کھلکھلانے لگ جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. وہ زمین کے ساتھ، وہ مٹی کے ساتھ بنا ہوا دانا جو مٹی بن چکا تھا، جس کی شکل و صورت نظر نہیں آ رہی تھی، اس دانے نے انگڑائی لی اللہ کے حکم سے، اور زمین کو چیرتا ہوا وہ باہر نکل آیا. رب العالمین کسانوں کے ذریعے سے یہ مثال بتا کے سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ دانا ختم ہو چکا تھا رب نے اس کو زندہ کر دیا ہے، اے انسان تو مٹی کے ساتھ مٹی بھی ہو جا، رب تجھے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اور یہ تو ایک مثال ہے ایسی کھیتی کی کہ جہاں پہ ایک سال میں 2 3 سیزن کی فصلیں بنتی ہیں. رب العالمین کہتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور بنجر زمین کو دیکھ لو، بنجر زمین کو دیکھ لو جہاں پہ کچھ نہیں اگتا. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب اس بنجر زمین پر بھی رب بارش برساتا ہے وہ بھی لہلہانا شروع کر دیتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. بے شک وہ رب مردوں کو زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، کیوں نہ رکھے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قادر ہے کہ نہیں؟ اصحاب کہف کا نام سنا ہے؟ واقعہ سنتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں. یہ اصحاب کہف کہاں پہ جا کے چھپے تھے؟ غار کے اندر. غار کے اندر جا کے چھپے تھے. چھپنے کی وجہ کیا ہے؟ روم کا بادشاہ ہے جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا. روم کا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو وہ سجدہ کرواتا تھا. یہ چند نوجوان، اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا، ان کے دلوں میں یہ ایمان پیدا ہوا کہ یہ رب نے سر دیا ہے، یہ اس کے سامنے تو جھک سکتا ہے، کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا، کر تو سکتا ہے. ہم سر جھکائیں گے تو اس خالق حقیقی کے سامنے، اس بادشاہ کے سامنے ہم سر نہیں جھکائیں گے. کیوں جی؟ راستے الگ ہو گئے، دراڑیں پیدا ہو گئیں، یہ بادشاہ کے دشمن بن گئے. بادشاہ نے ان کے پیچھے اپنے سپاہی لگا دیے. ان نوجوانوں کو پکڑ کے لے کے آؤ جو مجھے سجدہ کرنے سے انکار کر رہے ہیں، جو میری سلطنت میں رہتے ہوئے میرے ساتھ بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں، ان کو لے کے آؤ. یہ وہاں سے فرار ہوئے، بھاگتے بھاگتے ایک غار کے اندر آ گئے. اللہ احکم الحاکمین نے ان کی حفاظت فرمائی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو بندہ صرف رب کو خالق حقیقی مانتا ہے، اسی کے سامنے قیام، اسی کے سامنے رکوع، اسی کے سامنے سجود، گویا کہ اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کا مالک وہ صرف اللہ کو مانتا ہے، یہ انسان کون سا ایمان ہے؟ اس کو ایمان والا انسان کہتے ہیں، اس کو مومن کہتے ہیں.
جب یہ ایمان والے چند بندے، جب یہ مومن چند بندے غار کے اندر آئے، خوف کا ایک المیہ ان کے اوپر طاری ہے کہ پکڑے گئے تو کیا بنے گا، ہم نے بغاوت کی ہے، رب العالمین نے ان کو سکون عطا کر دیا۔ وہ سکون کیا تھا؟ رب العالمین نے ان پر نیند طاری کر دی۔ یہ نیند نہیں، نیند نہیں، غور کیجئے گا، آج مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر طرح طرح کے تبصرے اور قرآن کی بیشتر صورتوں کا اور بیشتر صورتوں کے حصوں کا ہم انکار کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین نے 309 سال، کتنے سال؟ 309 سال ان کو سلا کے رکھا، اور یہ نیند نہیں تھی، گویا کہ ایک موت تھی۔ اور رب العالمین قرآن کے اندر اعلان کر رہے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم دوبارہ لوٹانے پر قادر ہیں، اور ہم نے اپنے ان ایمان والے بندوں کے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ 300 سے زائد سال ہم نے ان کو وہاں پہ چھپا کے رکھا، ہم ان کے پہلوں کو بھی چینج کر رہے تھے، کبھی ہم ان کو دائیں کروٹ پہ کر رہے تھے، کبھی ہم ان کو بائیں کروٹ پہ کر رہے تھے، کبھی ہم ان کو سیدھا لٹا رہے تھے، ہم ان کا خیال کر رہے تھے، کس وجہ سے؟ کہ یہ ایمان والے بندے ہیں۔ 309 سال یہ اس غار میں بند رہے، آخر جب رب العالمین کو منظور ہوا، رب العالمین نے ان کو جگایا۔ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کنی کو دیر ستے ہو مانگی، کوئی کہہ رہے آدھا دن، کوئی کہہ رہے ایک دن، کوئی کہہ رہا نہیں نہیں من لگتا پر بابا دن سو لے، ٹھیک ہے اب بھوک لگی ہے، اب بھوک لگی ہے، تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ جائے کھانا لانے کے لیے کہ جو چھپ چھپا کے کھانا لے کے آ جائے اور بادشاہ کے سپاہیوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ ایک سیانے بندے کو بھیجا، سمجھدار بندے کو بھیجا، دانا انسان کو باہر بھیجا، یہ چھپ چھپا کے جائے گا اور کھانا لے کے آ جائے گا، باہر نکلا تو منظر ہی چینج۔ ہاں جی، جس رب نے 309 سال ان کی حفاظت کی ہے اور دنیا کو خبر تک نہیں لگنے دی، کیا وہ رب دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے ہو؟ افلا تبصرون، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ یہ قرآن کی آیات ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیر علیہ السلام سامنے بستی دیکھتے ہیں، بستی ساری الٹی ہے، تباہ ہو چکی ہے بستی، اور بستی کے اندر ایک بچہ تک نہیں ہے، سارے کے سارے مر چکے ہیں۔ یہ وہ بستی ہے جس کو آپ نے الٹا کے نیچے زمین پہ پٹک دیا تھا، ساری بستی ملیا میٹ تباہ و برباد، ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ عزیر علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ وہی خاویۃ علی عروشها، یہ تو اپنا سب کچھ کھو چکی ہے، یعنی کہ الٹ پلٹ ہو چکا ہے سارا کچھ، آپ اس کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ کا الحاکمین کہتے ہیں اچھا ابھی منظر دکھا دیتا ہوں۔ نیند کو حکم دیا، نیند مسلط ہو گئی، اور مفسرین کہتے ہیں یہ نیند ایک موت کی شکل تھی۔ 100 سال کے بعد رب نے ان کو زندہ کیا، 100 سال کے بعد رب نے عزیر علیہ السلام کو دوبارہ اٹھایا، ان کے ساتھ ان کا گدھا ہے، ان کے ساتھ ان کے زادے راہ ہیں، گدھا بھی مر گیا، عزیر علیہ السلام کو بھی رب نے گویا کہ ایک موت کی شکل دے دی، اور کھانا بھی وہیں پہ ہے، سب کچھ ختم۔ 100 سال بعد رب دوبارہ زندہ کر کے سوال کر رہے ہیں کم لبثت، اے عزیر، اے میرے لاڈلے نبی، میرے پیارے نبی، بتا ذرا کتنی دیر سویا؟ لبثت یوما او بعض یوم، اللہ لگتا ہے جی آدھا دن یا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں نہیں، 100 سال تک تو اسی حالت میں رہا۔ اب دیکھ اپنے گدھے کی طرف، ہم اس کے جسم پر کیسے اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں، سامنے مجسمہ تیار کر دیا گیا، ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کو جوڑا گیا، اس پر گوشت چڑھایا گیا، اور اس کے اندر روح پھونکی گئی، اس گدھے کو عزیر علیہ السلام کے سامنے زندہ کیا گیا، اور دیکھ اپنے کھانے کی طرف، جو تیرا زاد راہ تھا، گدھے کو اس لیے مارا تاکہ تیرے سامنے ایک نشانی ہم بیان کر سکیں کہ ہم مردہ ہونے کے بعد چیزوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں، اور اوپر سے رب کا اور کمال دیکھ، جو تو ذات راہ لے کے آتا 100 سال بعد بھی وہ آج تر و تازہ ہے۔ یہ کمال کس کے ہیں؟ اللہ احکم الحاکمین کے کمال ہیں، اور یہ کمالات صرف اسی کے ہیں، اس پر کوئی بھی قادر نہیں ہے، کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اسی طرح جس طرح رب نے غار کے اندر اپنے ان ایمان والے بندوں کو، اپنے ان مومن بندوں کو سکون اور راحت عطا کی ہے نا، اسی طرح جب ایمان والا بندہ فوت ہو کے اس دنیا سے جائے گا، قبر میں جائے گا، اللہ احکم الحاکمین اس کو بھی راحت، اس کو بھی سکون، اس کو بھی دلی تسکین عطا فرمائیں گے۔
دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کی قبریں اللہ کے نور سے منور ہو جائیں گی، جن کی قبریں جنت کے باغ بن جائیں گی، جن کی قبریں ان کے لیے راحت کا سامان بن جائیں گی، جن کی قبریں جن میں اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سارا جنت کا پورا پروٹوکول رب العالمین کی طرف سے عطا کر دیا جائے گا، دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اس کا الٹ کیا ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے رب کو ناراض کیا ہے، جنہوں نے رب کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزاری ہے، ان کی قبر کو اللہ احکم الحاکمین جہنم کا ایندھن بنا کے رکھ دے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات ایک اور مثال سن لیں، اگر کسی انسان کو دوبارہ جی اٹھنے پر شک ہو نا، اگر کسی انسان کو مر کے دوبارہ جی اٹھنے پر شک ہو کہ پتہ نہیں زندہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اکثریت میں لوگوں کا ذہن یہی ہے، اے جان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، ایتھے کر لو جو کرنا ہے، اگے کنے اٹھانا ہے تے کنے سوال کرنے نے تے کی انکار کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر شک ہونا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تو اپنی پیدائش پر غور کر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تو اپنی پیدائش پر غور کر۔ اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں وہ وقت یاد کر جب نہ تیرا کوئی نام تھا، نہ کوئی نشان تھا، نہ تیری کوئی جان پہچان تھی، نہ تجھے کوئی جاننے والا تھا، نہ تیرا کوئی ذکر کرنے والا تھا، پھر اللہ احکم الحاکمین نے عدم سے تجھے وجود بخشا، تو اس کائنات میں آیا، تیرا بچپن، تیری جوانی، تیرا بڑھاپا، اور کئی تو اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، کئی بچپن میں فوت ہو گئے، کئی جوانیوں میں فوت ہو گئے، کئی بڑھاپے میں فوت ہو گئے، لیکن کئی ایسے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ قرآن پر غور کر، رب العالمین کہتے ہیں کئیوں کو ہم نے بچپن میں فوت کر دیا، کئی جوانی میں فوت ہو گئے، کئی بڑھاپے میں پہنچ گئے اور فوت ہو گئے، لیکن کئی اس سے اگلی سٹیج پہ پہنچ گئے۔ وہ سٹیج کون سی ہے؟ جس سٹیج سے نبی علیہ السلام نے بھی پناہ مانگی ہے، نبی علیہ السلام نے بھی پناہ مانگی ہے۔ وہ سٹیج کون سی ہے؟ کہ انسان کے پاس عقل ہے، بصیرت ہے، سوچ ہے، فکر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، دماغ ہے، دل ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، پورا جسم ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا، سب کچھ پتا ہونے کے باوجود، سارا کچھ علم میں آنے کے باوجود بھی انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ آپ کہیں گے اس کی مثال دے کے بعد سمجھائیں، میں سمجھاتا ہوں۔ انسان بڑھاپے کی ادھیڑ عمر میں جب پہنچ جاتا ہے، ادھیڑ عمر میں پہنچ جاتا ہے، رب کہتا ہے غور کر غور۔ ایک وقت وہ تھا جب تو اس دنیا میں نہیں تھا، تیرا تذکرہ ہی کوئی نہیں تھا، تیرا تبصرہ ہی کوئی نہیں تھا، تیرا ذکر ہی کوئی نہیں تھا، نام و نشان ہی نہیں تھا۔ آج تو اس عمر کو پہنچ گیا ہے، ہاتھ وہی ہیں لیکن ان میں پکڑنے کی طاقت وہ نہیں رہی، ہم تیری طاقت کو کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آنکھ وہی ہے جس سے تو دور دراز دیکھا کرتا تھا، ہم نے تیری آنکھوں کی بینائی کو کم کرنا شروع کر دیا۔ زبان وہی ہے جس سے تو ہم کلام ہوا کرتا تھا، زبان لڑکھڑانا شروع ہو گئی، بات صحیح ہو نہیں رہی۔ عقل وہی ہے، سوچ وہی ہے، فکر وہی ہے، لیکن اب بوڑھا باپ ہے، ایک بڑھاپے کا اور اوپر سے بیماریوں کا دور۔ سگا بیٹا سامنے کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے ابا جی میں کون ہوں؟ پہچان سکتا ہے؟ پہچان سکتا ہے؟ نہیں پہچان پا رہا۔ رب العالمین کہتے ہیں ہم نے تیرے جسم کو کمزور کر کے، ہم نے تیری آنکھوں کی بینائی کو کمزور کر کے، ہم نے تیری طاقت کو کمزور کر کے، تیری بصارت اور قوت کو کمزور کر کے تجھے یہ بتانا ہے کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جس رب نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اس کو واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ اب تیرا آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے، اے انسان غور کر، جس رب نے دیا اس نے واپس لیا، کیا وہ رب تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ غور کر اپنی پیدائش پہ۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ اپنی پیدائش پہ غور کر، تو ایک نطفہ تھا، رب العالمین نے نطفے سے ایک جمع و خون بنایا، پھر اس کے بعد لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کیا، اس کے بعد ایک تیرا مجسمہ بنا دیا گیا، اس کے بعد تجھے اس دنیا میں لایا گیا۔ جوانی، بچپن، بڑھاپا، یہ ساری سٹیج گزارنے کے بعد آخر کا جب تو میرے پاس آئے گا، یہ سارا کام میں نے کیا، اب تو شک کرتا ہے کہ میں تجھے دوبارہ اٹھا نہیں سکتا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ بڑا بابرکت ہے، اللہ بڑا بابرکت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرات پھر وہ وقت بھی آنے والا ہے، یہ عمر کا سٹیج، یہ عمر کا پروسیجر گزرنے کے بعد ایک وقت ہم سب پر آنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟
جس کے متعلق قرآن مجید کی سورۃ القیامہ 29واں پارہ اعلان کر رہا ہے والتفت الساق بالساق، جب پنڈلیوں کے ساتھ پنڈلیاں جڑ جائیں گی۔ یہ میرے سمیت آپ سب پر وقت آنے والا ہے۔ حضرات، فکر آخرت، آخرت کا مضمون قرآن مجید کی بیشتر صورتوں میں رب العالمین نے صورتوں کا حصہ بنا کے بس اعلان کر دیا ہے۔ انسان غور کر، اے انسان غور کر، فکر کر کہ تو نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ والتفت الساق بالساق، جب تیری پنڈلیاں پنڈلیوں کے ساتھ مل جائیں گی۔ الی ربک یومئذ المساق، آج رب کی طرف چلنے کا وقت ہے، آج رب سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، آج کا دن رب سے ملنے کا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن کوئی مذاق نہیں ہے، یہ رب کا فرمان ہے، یہ رب کا اعلان ہے، جس کے متعلق قرآن نے سورۃ طارق کے اندر ذکر کیا انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ سچی باتیں ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ کا حاکمین کہتے ہیں من نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون، اے انسان تو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا، اپنی عقل کو ذرا استعمال میں لانا، غور و فکر کر۔ ہم نے تمہیں عمر دی، پھر اس کے بعد تجھے اس دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد ہم تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اپنی عقل سے کام لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کی روح جب اس کے جسم سے نکلتی ہے نا، انسان کی روح جب اس کے جسم سے نکلتی ہے، نیک انسان کی روح کو فرشتے بڑی آسانی سے نکال لیتے ہیں، ایسے کہ جیسے مشکیزے سے پانی کو نکالا جائے آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایمان والا بندہ ہے، یہ مومن بندہ ہے، موت کے وقت پریشان فرشتے اس کو ہونے ہی نہیں دیتے، رب کی طرف سے وہ پیغام لے کے آتے ہیں اے اللہ کے بندے پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تجھے رب کی رضامندی کا اعلان سنانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو تیری رب سے ملاقات کروانے کے لیے آئے ہیں، اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اب راضی خوشی اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار ہو جا۔ یہ مومن بندے کو، ایمان والے بندے کو فرشتے آ کے تسلیاں دے رہے ہیں۔ لیکن وہ انسان جس نے رب کی کبھی مانی ہی نہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہا، دل کیا تو رب کے سامنے آ کے 4 ٹھونگے مار لیے، وگرنہ سال ہاں سال گزر گیا، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ جب اس کی روح کو فرشتے نکالنے لگیں گے اور اس کو یہ پیغام دیں گے کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، لوٹ اپنے رب کی ناراضگی کی طرف۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس کی روح اس کے جسم کے اندر دوڑے گی اور فرشتے اس کو پکڑ کے کھینچیں گے، اس کی روح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اس کی مثال دی آقا علیہ السلام نے کہ جیسے ایک باریک ریشم دار کپڑے کو کسی کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال دو اور ایک طرف سے پکڑ کے اس کو زور سے کھینچو، جیسے اس کے دھاگے الگ الگ ہو جائیں گے، جیسے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اس کے جسم سے اس کی روح کو ایسے الگ کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں پکا سچا مومن بنا دے، تاکہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے پر ذرا بھی سستی کا مظاہرہ نہ کرنا پڑے۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے قدموں سے، اس کے پاؤں سے روح کو نکالنے کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اذا خرج الروح تبع البصر، جب روح نکلتی ہے آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اس کے پاؤں کے راستے سے نکالنا شروع کرتے ہیں، نکالتے نکالتے یہاں سے جب باہر لے کے جاتے ہیں، یہ اپنی جاتی ہوئی روح کو دیکھتا ہے، فرشتے لے کے جا رہے ہیں اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ منظر میرے سمیت آپ سب پر آنے والا ہے۔ گہرائی میں جا کے ذرا سوچیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے ہی اپنے ایسے پیار کرنے والے، کسی کا باپ چلا گیا ہے، کسی کا بھائی چلا گیا ہے، کسی کا بیٹا چلا گیا ہے، رشتے دار چلے گئے ہیں، دوست احباب چلے گئے ہیں، بڑی محبت کرنے والے، بڑی عقیدت رکھنے والے، بڑی چاہت کرنے والے، آپ کے دکھ سکھ میں برابر کے جو ساتھی، آج وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب ہماری آنکھیں، میرے سمیت آپ سب سن لیں، ایسے نکالی جائے گی روح، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس وقت کو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یاد کریں، تنہائی میں بیٹھ کے کبھی اس پر غور کرنا۔ آج ہمیں دنیا کی فکر اتنی لگ گئی کہ ہم اپنی موت کے حالات کو، تو کیا موت کے بعد جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی، اس کے بارے میں کبھی نہ سوچا، نہ کبھی ہم نے کوئی تیاری کی۔ فکر آخرت یہ نہیں ہے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ فکر آخرت یہ ہے کہ ایمان اور یقین ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری تیاری بھی پوری ہو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالت نزا ہے، حالت نزا، انسان کیا کہے گا؟ یار ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں اس کو مل کے آ رہا ہوں، ابھی کل تو ہم نے اکٹھے کھانا کھایا ہے،
ابھی یہ اچھا بلا تھا، اس کو ہو کیا گیا ہے؟ اچانک سے اعلانات ہونے شروع ہو جائیں گے، فلاں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب یہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ وہ اللہ کو پیارا ہوا ہے کہ نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسجد کے اندر اعلان کیا جاتا ہے کیونکہ ہم حسن ظن رکھتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے اس دنیا کو چھوڑ گیا، یا رضا الہی سے وفات پا گیا۔ اسی طرح کے اعلان میں الفاظ ہوتے ہیں نا۔ اب رضا الہی ہے کہ نہیں، وہ رب کی رضا سے گیا ہے کہ نہیں؟ رضا کیا ہے؟ کیا رب اس سے راضی؟ اگر تو وہ ایمان والا تھا رب اس سے راضی ہے، اگر وہ بے ایمان تھا، رب کا باغی تھا، تو کیسے رب اس سے راضی ہوگا؟ ایسے بندے کے لیے تو آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، کوئی ایک آسمان کا دروازہ بھی اس بدبخت کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ ایمان والے بندے کو پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو اللہ علیین کے اندر رکھ دیتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے جو جگہ ہے۔ لیکن ایسے بدبخت کے لیے وہ دروازے کھولے نہیں جاتے اور اس کو سجین کے اندر، جو 7ویں زمین کے نیچے جہنم کا ایک گڑھا ہے، وہاں پہ اس کی روح کو رکھا جاتا ہے۔ آج انسان مر کے دوبارہ جی اٹھنے پر شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا کہ پتہ نہیں میں اٹھوں گا کہ نہیں۔ ایک اور مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ 2 باتیں آخری ہیں، بہت ضروری ہیں۔ ہم اپنے گھر میں ہوں، دور کی بات نہیں کرنے لگا، کسی اور کے گھر کی بات نہیں، صرف اپنے گھر کی بات۔ ہم اپنے گھر میں ہوں، کچھ لوگ جاگ رہے ہیں، کچھ لوگ سو رہے ہیں، اور کسی کو ڈرونا خواب آ رہا ہو، جاگنے والوں کو پتہ چل جائے گا؟ بولو۔ میں سویا ہوں، میرے گھر والے میرے پاس بیٹھے ہیں اور مجھے کوئی ڈرونا خواب آ رہا ہے، کیا میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا؟ وہ تو اپنی خوشخبریوں میں مصروف ہوں گے، اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے، اپنی بات چیت میں مصروف ہوں گے، اپنی وہ زندگی جس انداز سے گزارے وہ ویسے ہوں گے۔ حضرات پتہ ان کو کب چلے گا؟ جب میں گھبراہٹ کا شکار ہو کے اچانک سے اٹھ کے بیٹھوں گا اور میرے طوطے اڑے ہوں گے، میری پیشانی پر پسینہ ہوگا، دیکھے کہیں گے ایسا لگتا ڈر گیا، یا اس کو کوئی ڈرونا خواب آیا۔ پھر وہ پوچھیں گے، پھر حالات ان کے سامنے آئیں گے۔ حضرات سیم کیفیت انسان کی قبر میں ہونی ہے، باہر والوں کو کچھ اندازہ نہیں ہے اس کے ساتھ اس وقت کیا معاملہ چل رہا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا، کفنا دیا، مٹی ڈال کے دعائیں پڑھا کے واپس آ گئے۔ اب اس کا معاملہ اللہ ہی بہتر جانے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے، اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، سفارشی بن کے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ حضرات اس سے بڑی خوش نصیبی والی بات یہ ہے کہ انسان مر جائے اور اس کو 6 گز زمین کا ٹکڑا نصیب ہو جائے، سب سے بڑی خوش نصیبی والی بات ہے۔ ہاں، اللہ کی نظر میں کامیاب ہونا، قبر میں کامیاب ہو جانا، محشر کے میدان میں، وہ باتیں بے شک اس سے بہت بڑی ہیں، لیکن دنیاوی نظر میں انسان کو 6 گز زمین کا ٹکڑا مل جانا یہ بھی سعادت سے کم نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں جو کشتیوں کا سفر کرنے والے، سمندروں اور پانیوں کا سفر کرنے والے، جب وہ وہاں پہ مرتے ہیں ان کو دفنایا تو نہیں جاتا، وہیں پہ ان کو کفن لپیٹ کے پانی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ طیاروں کے حادثوں میں مرنے والے، جن کے جنازے بھی نہیں ہوتے، جن کو کفنایا بھی نہیں جاتا، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سارے آمین کہہ دیں، ایک مرتبہ پھر کہہ دیں۔ کتنے ہی ہم روزانہ سنتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ، سنتے ہیں کہ نہیں؟ کئی تو اللہ معاف کرے ایسے بھیانک قسم کے روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ٹرالر کے نیچے بندہ آ گیا، پورے جسم کا کیما بن گیا، یقین جانو وہ بیلچوں کے ساتھ، اوزاروں کے ساتھ اس کے بکھرے ہوئے جسم کے حصے کو اکٹھا کر دیا گیا اور ایک بڑے شاپر میں اس کے جسم کو اس شاپر میں رکھ کے یہ کفن دیا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی زمین کے عوض لڑائی جھگڑے اور مرنا جینا بھول گئے۔ آج بہنوں کا حصہ دینا دور ہے۔ اچھا حصہ لینا ہی، بھرا کو حصہ لینا، ٹھیک ہے حصہ لے لیں، آج تو بعد میرے گھر دے دروازے تیرے واسطے بند، تیری شادی نہیں کی تھی، شادی نہیں کی ہے، کتنا خرچہ کیا میں نے، جائیداد میں حصہ نہیں ہے، جو حصہ بنتا تھا وہ تو تجھے جہیز میں دے دیا سارا کچھ۔ بہنوں کے جائیدادوں پہ قبضے کر کے، ماں باپ سے منہ موڑ کے، ماں باپ کا دل توڑ کے ہم نے کیا لے لیا؟ اگر آپ کو 6 گز زمین کا ٹکڑا نصیب نہ ہوا تو کیا فائدہ ایسی چیزوں کا؟ آج ناحق زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ لے کے کل کو جب رب کی عدالت میں جاؤ گے تو پوری 7 زمینوں کا توق بنا کے تیرے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ جہاں پہ انسان اکیلا اپنے آپ کو لے کے چلنا اس کے لیے دشوار ہوگا،
یہ 7 زمینوں کا توق اور بوجھ اٹھا کے تو کیسے چل پائے گا؟ فکر آخرت، فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ قبر میں اتار دیا گیا، اب اس کے پاس فرشتے آ گئے۔ فرشتوں نے آ کے کتنے سوال کرنے ہیں؟ سارے بولیں گے انشاءاللہ، بات ختم، آخری بات۔ فرشتوں نے کتنے سوال کرنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ جنہوں نے پتا بولو، جنہوں نے نہیں پتا انشاءاللہ سن کے انہوں نے بھی یاد آ جائے گا۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تیسرا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، جو تو ایمان والا بندہ، مومن بندہ، فرشتے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، جب سوال کرتے ہیں رب اس کی زبان پر اس کے جواب آسان کر دیتا ہے۔ یہ جواب دیتے ہیں، آسمان سے آواز آتی ہے صدقت عبدی افرشوا لہ فراش الجنہ البسوہ لباس الجنہ افتحوا لہ ابوابا الی الجنہ۔ بندے نے سوالوں کے جواب صحیح دیے ہیں، میرا بندہ سچا ہے، اس کو جنت کا پورا پروٹوکول دے دو۔ لیکن جو بد نصیب انسان ہے، برا انسان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتہ اس سے سوال کرے گا من ربک کا، سوچنا شروع ہو جائے گا، گل تے سنی سنی لگتی بھی ہے، لفظ تے سنے سنے نے، جواب دے نہیں پائے گا۔ کیوں؟ دنیا میں اس نے رب کو مانا تھا لیکن رب کی نہیں مانی۔ الفاظوں پر غور کیا؟ دنیا میں کافر بھی رب کو ماننے والے، یہودی بھی رب کو ماننے والے، مسلمان بھی رب کو ماننے والے، سارے مذاہب کے لوگ رب کو ماننے والے، لیکن جب بات آتی تھی توحید کی، انبیاء کہتے تھے یہ سارے بت الگ کر دو، چھوڑ دو ان کو، ایک رب کی طرف آؤ، رب کی بات مانو۔ یہ کہتے تھے رب کو تو مانتے ہیں لیکن رب کی بات مانی نہیں ہے، تو اب سوچنے پر مجبور ہے۔ اور آخر کار نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کی زبان سے الفاظ نکلیں گے ہاں لا ادری، مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا، ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ یہ لفظ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام ہے، کچھ لفظ مشکل ہیں لیکن یہ اس بد نصیب کے لیے مشکل بن جائیں گے۔ دعا کیا کریں اللہ ایسی بدبختی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات آخری بات اور اجازت چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فکر آخرت پر قرآن نے اور احادیث نے جو مضمون ہم سب کے سامنے رکھا ہے نا، بڑا بہترین ہے اور بڑا اس میں سبق ہے۔ اللہ ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کل قیامت کا دن ہوگا، قبروں کو پھاڑا جائے گا، قبروں کو اکھیڑا جائے گا، یوم ینفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض الا من شاء اللہ ثم اتوہ داخرین۔ سور پھونکا جائے گا، لوگوں کی قبریں پھٹ جائیں گی۔ آج دنیا میں تکبر کرنے والے آپ کو 100 میں سے کوئی 60% 70% لوگ مل جائیں گے۔ کسی کو مال پر تکبر ہے، کسی کو اپنے بیٹوں کی وجہ سے تکبر ہے، کسی کو اپنے بنگلے کی وجہ سے تکبر ہے، کسی کو اپنے کسی وجہ سے تکبر ہے، کوئی اپنے کاروبار کو لے کے تکبر کرتا ہے اور دوسرے کو وہ انسان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحشر المتکبرون الی یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا جب ایسے متکبر لوگوں کی قبروں کو رب پھاڑے گا، ان کو باہر نکالے گا، اللہ ان کو کیڑیوں اور چیونٹیوں جیسی شکل عطا کرے گا، اہل ایمان ان کو رونتے ہوئے نکلیں گے۔ رب کے ساتھ بغاوت کرنے والے، رب کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والے، رب کی حدودوں کو پھلانگ کر اپنی زندگی اپنے طور طریقے سے گزارنے والے، رب کو ناراض کر کے جب اس دنیا سے جائیں گے، یہ دنیا میں اہل ایمان کو، اہل قرآن کو، قراء کو اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو مذاق کیا کرتے تھے۔ کسی کو لمبی داڑھی کا مذاق، کسی کو مسواک کا مذاق، کسی کو شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونے کا مذاق، کوئی 5 وقت کا نمازی بن گیا، حاجی بن گیا، یہ اہل ایمان کو مذاق کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ کل قیامت کو جب عذاب لے لے کے، سزائیں لے لے کے مجبور اور تھک جائیں گے، اللہ احکم الحاکمین ان کو آواز دے گا، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ایمان والے بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ جہنم میں جلنے والے اور سزائیں لینے والے یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہرے پر خوشی کی ایک امید پیدا ہو جائے گی، یہ دوڑیں گے جنت کے دروازے کی طرف، جیسے ہی قریب جائیں گے جنت کا دروازہ اللہ بند کر دیں گے، اور اس وقت ایمان والے ان کو دیکھ کے ہنسیں گے، جس کا ذکر 30ویں پارے میں سورۃ مطففین کے اندر اللہ نے ذکر کیا، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اور دنیا میں تم میرے ایمان والے بندوں پر ہنسا کرتے تھے، آج یہ ایمان والے بندے رب کے حکم سے تمہارے اوپر ہنس رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قبر میں جاتے ہوئے الفاظوں پر غور کیجئے گا، قبر میں جاتے ہوئے، قبر سے نکلتے ہوئے، یعنی کہ جب قبریں شک ہوں گی، محشر کے میدان کی طرف چلتے ہوئے، محشر کے میدان میں پہنچتے ہوئے، رب کا سامنا کرتے ہوئے، حساب و کتاب کا معاملہ ہوتے ہوئے، ترازو لگتے ہوئے، جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، اس وقت
جب اس انسان کو پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا، اس وقت اس کے بعد ایک کنترا پہاڑ ہے اس پر، اور اس کے بعد جنت ہے۔ اگر ان سارے مناظر پر، اگر ان سارے مقامات پر میں اور آپ رب کی رحمت کو لینا چاہتے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے آج اپنے اندر ایمان کی فکر کو پیدا کر لیں، اپنے مرنے کی فکر کو پیدا کر لیں کہ میں نے مر کے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، نہ میرا پیسہ، نہ میری عزت، نہ میری شہرت، کچھ میرے ساتھ نہیں جانا۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن میں اعلان کیا کہ جس طرح تو آیا تھا اول خلق نعیدہ، جس طرح تو آیا تھا اسی حالت میں ہم نے تجھے واپس لوٹانا ہے۔ دنیا میں آیا تھا، خالی ہاتھ آیا تھا۔ حضرات دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ انسان چھوٹا بڑا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی، رب اپنا فیصلہ کرنے پر قادر ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر اس میں تاخیر نہیں کی جاتی۔ حضرات نہ مجھے علم ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری زندگی کی شام کب ہو جائے۔ آج اپنے دلوں میں، آج اپنے جسموں میں، آج اپنے دل و دماغ میں فکر آخرت کے مضمون کو پکا کر کے لے کے جائیں، اور یہ تہیہ کر کے جائیں، عہد کر کے جائیں رب العالمین سے کہ اللہ جو پہلے ہو چکا ہے معاف کر دے، آئندہ سے آج سے میں اپنی آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ مصروف عمل کر لوں گا۔ کیوں جی کریں گے؟ سارے بولیں انشاءاللہ۔ کل قیامت کی پریشانیوں سے بچنا ہے نا، اپنے آپ کو سکون والی زندگی میں لے کے آنا ہے نا، نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار اپنے آپ کو بنانا ہے، انشاءاللہ جنت کے قابل اپنے آپ کو بنانا ہے، تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی، وگرنہ پریشانی پشیمانی اللہ نہ کرے ہمارا مقدر بن جائے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔